بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے پچھلے سبق میں ہم نے وضو کے مسائل، اس کے احکام کے متعلق پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم وضو کے متعلق پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، وضو کا درجہ شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، حتیٰ کہ اسلام کے اندر جو عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس کے لیے بنیادی شرط طہارت کا حاصل کرنا، وضو کی حالت میں ہونا، یعنی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اور شریعت کے اندر وضو کی بہت فضیلت ہے۔ احادیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت کے متعلق بہت سی احادیث مروی ہے۔ وضو کے مسائل کے حوالے سے یاد رکھیں، کچھ چیزیں وضو کے اندر فرائض کا درجہ رکھتی ہیں، وہ فرض ہے۔ کچھ چیزیں وضو کے اندر سنت ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں وضو میں جن کا درجہ مستحب کا ہے۔ وضو کے فرائض کیا ہے، کون کون سے ہیں؟ یاد رکھیں، وضو کے اندر صرف 4 فرض ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے 4 فرض کو بیان فرمایا۔ نمبر 1 کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو۔ تو چہرے کا دھونا وضو میں فرض ہے، لازمی اور ضروری۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا حکم قرآن مجید سے ہے۔ نمبر 2 وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا، یہ وضو میں فرض ہے۔ نمبر 3 وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ وضو میں فرض ہے۔ اور نمبر 4 وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو میں فرض ہے۔ یاد رکھیں، ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنے خشک رہ گئے، ایڑیاں خشک رہ گئی تو یاد رکھیں وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 اعمال ایسے ہیں جو وضو میں کرنا لازمی، ضروری ہے، فرض ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے یا کسی میں کمی کوتاہی ہو جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہے تو پھر نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ پھر سن لیں وضو کے فرائض کتنے ہیں، وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت بازوؤں کا دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ وضو کے فرائض میں چہرے کا دھونا، چہرے کی مقدار فقہاء کرام نے مقرر کی ہے۔ چہرہ کہتے کسے ہیں؟ تو یاد رکھیں، جو چہرے کی مقدار ہے وہ ہے پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا جو حصہ ہے یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اس پورے حصے کو وضو میں دھونا فرض ہے، لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی حصہ، یعنی پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اس پورے حصے میں کوئی بھی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ فرائض، ان کا تو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر سنتوں میں غلطی سے کچھ چیزیں رہ جائیں تو پھر وضو تو ہو جائے گا، لیکن یہ 4 فرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تو تھی وضو کے فرائض کے حوالے سے۔ اور کچھ چیزیں وضو میں سنت ہیں۔ تو وضو کی سنتیں کتنی ہیں، اس کی ترتیب جو فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے وہ کتنی ہے، وہ 13 ہے۔ وضو کے اندر 13 چیزیں سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 1 نیت کرنا، یعنی پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، کہ میں وضو کر رہا ہوں اس نیت سے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، نظافت حاصل کر رہا ہوں، طہارت حاصل کر رہا ہوں۔ تو یہ نیت دل میں رکھنا، خواہ زبان سے کہہ لے، اصل تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور حدیث پاک میں موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ جس چیز کی نیت ہوگی ویسے ہی اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو نمبر 1 وضو کے فرائض میں سے، وضو کی سنتوں میں سے پہلی سنت نیت کرنا۔ نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا فرض، واجب نہیں، صرف مستحب ہے، سنت ہے، یا بعض فقہا کے نزدیک سنت ہے۔ ٹھیک ہے، بعض کے نزدیک مستحب ہے اور بعض کے نزدیک سنت ہے، پڑھنی چاہیے، اور اگر نہ پڑھی گئی تو وضو ہو جائے گا۔ تو وضو کی دوسری سنت بسم اللہ کا پڑھنا، اور تیسری سنت دونوں ہاتھوں کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو
گٹوں کے ساتھ گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ وضو کی سنت ہے۔ نمبر 3 یہ دھونے کے بعد نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا یہ وضو کی سنت میں سے ہے، اور حدیث پاک مسواک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، اگر مجھے امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خوف اور خطرہ نہ ہوتا تو میں ضرور انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرے، ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسواک کی کتنی اہمیت ہے کہ فرماتے میں اپنی امتی کو ضرور حکم کرتا کہ وہ مسواک کرے۔ اور اسی طرح نسائی میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسواک منہ کو پاک صاف کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، یعنی مسواک کرنے والے سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی مسواک کی عام حالات میں پابندی کرنی چاہیے، اور بالخصوص وضو کے دوران نماز کے لیے جب وضو کرے تو مسواک ضرور استعمال کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو وضو کی چوتھی سنت مسواک کا کرنا۔ نمبر 5 کلی کرنا، نمبر 5 کلی کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت میں داخل ہے، اور نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا۔ خلال کرنا کہتے ہیں کہ گیلے ہاتھوں کو داڑھیوں کے درمیان میں پھیرنا، داڑھی کے بیچ میں انگلی داخل کرنا، اسے داڑھی کا خلال کہتے ہیں۔ نمبر 8 ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں داخل کرنا، اس خلال کرنا کہتے ہیں۔ نمبر 9 تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، یہ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا سنت ہے۔ چہرے کا 1 مرتبہ دھونا تو فرض میں داخل ہے، بازو کا 1 مرتبہ دھونا تو فرض میں داخل ہے، لیکن تمام اعضاء کو، جو دھونے والے اعضاء ہیں ان کو 3 مرتبہ دھونا یہ وضو کی سنت میں سے ہے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ ہاں کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ بھی دھویا ہے، بیان جواز کے لیے، یعنی سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص 1 مرتبہ بھی دھو لے، 2 مرتبہ بھی دھو لے تو اس کا وضو ادا ہو جائے گا، ورنہ عام عادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 3 مرتبہ دھونے کی تھی۔ اسی طرح وضو کی سنت ہے 10ویں سنت پورے سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض میں داخل ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت میں داخل ہے۔ نمبر 11 کانوں کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ اور نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، ٹھیک ہے، بلا ترتیب وضو کرنا وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، مسواک کیا جائے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اس کے بعد ناک میں پانی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کا دھونا، بازو کا دھونا، مسح کرنا، پاؤں کا دھونا، یہ ایک ترتیب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بلا ترتیب وضو کرے تو وضو ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ ترتیب سے وضو کرنا، جو ترتیب احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بسم اللہ پڑھتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر کلی کرتے، ناک میں پانی ڈالتے، یہ جو ترتیب احادیث میں موجود ہے اس ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے۔ نمبر 13 لگاتار وضو کرنا، لگاتار وضو کرنا یعنی لگاتار وضو کرنا، بالاستیعاب وضو کرنا، یہ نہیں کہ کلی کر لی اس کے بعد کافی دیر بیٹھا رہا، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈال لی، پھر ناک میں پانی ڈالنے کے بعد 5-10 منٹ بیٹھا رہا، پھر اس نے چہرہ دھویا، نہیں، لگاتار وضو کرنا تو یہ وضو کی سنت میں داخل ہے۔ تو یہ وضو کی کل 13 سنتیں ہیں، اور یاد رکھیں وضو کے اندر کوئی چیز واجب نہیں ہے، واجبات نہیں ہے۔ تو فرائض کے متعلق بھی آپ نے سن لیا، وضو کی سنتوں کے متعلق بھی آپ نے سن لیا، اب وضو کی مستحبات سن لیں۔ وضو کے اندر کچھ چیزیں مستحب ہے، مستحب ہے کہ اگر کوئی شخص بالکل بھی نہ کرے تو گناہ کوئی نہیں، کر لے تو ایک ثواب مل جائے گا۔ نمبر 1 اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 گردن کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا یہ وضو کی مستحبات میں سے۔ اور یاد رکھیں گردن کے مسح کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ اس کے متعلق جتنی بھی احادیث ہے وہ ساری کی ساری ضعیف حدیث ہے، تو لہذا یہ قابل عمل نہیں ہے۔
یاد رکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے متعلق جتنی بھی احادیث ہے وہ اس کے متعلق جو روایات ہے وہ ضعیف ہے، لیکن یہ بھی اصول حدیث کا ایک ضابطہ اور قانون ہے کہ ضعیف حدیث فضیلت کے اعتبار سے قبول ہوتی ہے۔ فضائل میں ضعیف حدیث قابل اعتبار ہے، قابل عمل ہے، اور ضعیف حدیث کو رد کرنے کے بھی کچھ اصول ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کسی حدیث کا راوی ضعیف ہو تو اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ اگر حدیث ضعیف ہو، اگر راوی ضعیف ہو اور اس کی وہ روایت قرآن کے مقابلے میں نہ ہو، سنت مشہورہ کے مقابلے میں نہ ہو، اور موضوع اور من گھڑت نہ ہو، صرف راوی کی کمزوری کی وجہ سے ضعیف کہا گیا ہے، تو ایسی روایت ضعیف تو ہوتی ہے لیکن استحباب کا درجہ اس سے ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ تو گردن پہ مسح کرنے کے حوالے سے جو روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور دونوں ہاتھ سے اپنی گردن پر مسح کیا، قیامت کے دن طوق پہنائے جانے کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح گردن کے مسح کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے جو تحاوی میں موجود ہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں حضرت طلحہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں، فرماتے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اگلے سر سے پچھلے سر گردن کے حصے تک کا مسح کیا۔ تو یہ حدیث اگرچہ روایت کے اعتبار سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس سے استحباب کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو یاد رکھے اس کا وضو پھر بھی ہو جائے گا۔ تو خیر وضو کی وضو میں پہلی چیز مستحب کیا ہے؟ اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 2 گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 3 قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کے وضو کیا کرتے تھے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قبلے سے رخ ہٹ بھی جائے تو کوئی معاملہ پریشانی نہیں ہے، وضو ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی عذر بھی نہیں ہے تو قبلہ رخ ہو کر وضو کرنے میں اجر و ثواب ہے، یہ مستحب ہے۔ نمبر 4 بیٹھ کر وضو کرنا۔ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو تو ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے، تو یہ وضو کی مستحبات میں سے ہے۔ نمبر 5 وضو میں کسی سے تعاون نہ لینا، یعنی وضو خود کرنا، پانی خود حاصل کرنا، خود پانی بہانا، یہ وضو کی مستحب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات ایسا کیا کرتے تھے۔ تو یہ وضو کے مستحبات میں کل 5 مستحب ہے۔ تو وضو کے فرائض کے حوالے سے بھی آپ سن چکے کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ سنتوں کے حوالے سے بھی آپ کو علم ہوگی کہ وضو کی 13 سنتیں ہیں، اور مستحبات کے حوالے سے بھی کہ وضو میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو جن کا ادا کرنا مستحب ہے۔ یہ وضو ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، اور اس کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کیا جائے گا تو وضو ہوگا۔ اور اگر یاد رکھیں جو چیزیں فرض ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے، ان میں سے کسی چیز کی کمی کوتاہی ہو جائے تو وضو ادا نہیں ہوگا۔ جو چیزیں سنت میں داخل ہیں تو ان کو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے چھوٹ جائے وضو ہو جائے گا، اور بس خلاف سنت وضو تو ہو جائے گا، وضو میں خلل نہیں پڑے گا۔ لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا یا چھوڑنے کی عادت بنانے سے انسان گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کا عمل ہے۔ تو یہ تو تھے وضو کے مسائل کے حوالے سے۔ اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، نواقض وضو کون کون سے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ کل 8 چیزیں احادیث میں، قرآن و حدیث میں غور کرنے سے وہ 8 چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ وضو کے اندر 8 چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 پیشاب اور پخانے کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، خواہ کوئی بھی چیز ہو، کیڑا ہو، پانی ہو، خون ہو، پیپ ہو، پیشاب اور پخانہ ہو، پیشاب اور پخانے کے مقام سے کوئی چیز بھی نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 جسم سے خون نکل کر ایسے حصے کی طرف بہنا شروع کر دے جس سے وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے، یعنی جسم سے خون نکل کر بہنے لگے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3 منہ بھر کے الٹی کرنا، قے کرنا، ٹھیک ہے، منہ بھر کے الٹی کرنا، قے کرنا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4 وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پاگل ہو گیا تو اس سے بھی وضو ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5 وضو کرنے کے بعد بے ہوشی طاری ہو گئی تو اس سے بھی وضو ختم ہو جائے گا۔ اور نمبر 6 وضو کرنے کے بعد نیند آ گئی اور سو گیا ٹیک لگا کر تو یاد رکھے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 7 وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نشے کی حالت میں آگے کوئی نشہ آور چیز پی لی جس سے دماغ معوف ہو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 8 بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں بیداری کی حالت میں زور سے ہنسنا، ٹھیک ہے، زور سے قہقہ لگانا۔ ایک ہوتا ہے تبسم کرنا، یعنی صرف مسکراہٹ ہو آواز کے بغیر،
اور دوسرا ہوتا ہے کہ ضحک، جسے ضحک کہتے ہیں، یعنی اتنی آواز میں ہنسنا کہ دوسرے کو آواز نہ خود آواز سنے۔ اور تیسری چیز ہنسی کے حوالے سے قہقہ لگانا، قہقہ کہتے ہیں کہ زور آواز سے ہنسنا کہ دوسروں کو بھی آواز سنائی دے، اسے قہقہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھے حالت نماز میں بالغ آدمی کا رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہ لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ان 8 کے علاوہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اکثر اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کیا اپنی شرمگاہ دیکھنے سے یا دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھے اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ یہ اچھی عادت نہیں ہے، بری بات ہے، اور جان بوجھ کر کسی کی شرمگاہ پر نظر ڈالنا یہ گناہ ہے، باعث لعنت ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بہرکیف اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو توڑنے والی چیزیں یہ 7 ہے۔ تو ان 7 چیزوں کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور ان کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست رکھیں اور اپنی عبادات کو صحیح کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی زیادہ امید ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔